بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل لیزا ٹاک سائیکیز. آئی ایم سیام حجاز. میں آپ لوگوں کو سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ پڑھاتی ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سگمنڈ فرائڈ سائیکو ڈائنامک اپروچ. کہ جو سگمنڈ فرائڈ ہے اس کی سائیکو ڈائنامک اپروچ کیا ہے. یہ ہمارے سوشل سائیکالوجی کا یہ ٹاپک ہوتا ہے جو انٹرو کے اندر اس کے آ جاتا ہے. سگمنڈ فرائڈ سائیکو ڈائنامک تھیوری پرووائڈز اے ڈیپ اینڈ insightful understanding of the human mind and its influence on behavior and social interactions. جو سائیکو ڈائنامک اپروچ ہوتی ہے نا وہ ہمیں ایک بہت اچھی طریقے کی جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے کس کی، ہیومن مائنڈ کی، اور جو اس کا انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر کے اوپر. جو ہم لوگ کے لیے میں آپ کو ڈسکس کر کے بتا رہی ہوتی ہوں کہ جو سوشل سائیکولوجی کی جو ایک بک ہے نا وہ سارا آپ کو جو اسٹڈی کرواتی ہے نا وہ سوشل ریلیشنس کے اوپر کرواتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں، جو سوشل بیہیویئر ہوتا ہے، جو انٹریکشن ہوتا ہے ہم سب کا، سارا کچھ وہ ہم لوگ سوشل سائیکالوجی کے اندر اسٹڈی کرتی ہے. تو سگمنڈ فرائڈ کا جو سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. دا انکانشیس مائنڈ. تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پرسنالٹی تھیوری کے اندر ان میں یہ 3 اسٹیجز سارے ہوتے ہیں جس میں کانشیس، انکانشیس اور پری کانشیس آتا ہے، جس میں آئس پر کی ایگزامپل لے کے سمجھایا جاتا ہے. اوکے یہاں پہ انہوں نے اوپر ہلکا سا مینس کے بتایا ہوا ہے کہ آئس پر کی طرح سے انہوں نے سلائڈ بنائی ہے. تو انکانشیس مائنڈ میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے کانشیس. کانشیس کیا ہوتا ہے، جو سب سے اوپر ہوتا ہے، جو ہماری اسٹیج اب ہے. میں جو بول رہی ہوں مجھے پتا ہے آئی ایم آن دا کانشیس اسٹیج. آپ سن رہے ہیں، آپ بھی کانشیس ہیں، آپ بھی اویئر ہیں اپنی کنڈیشن سے. تو کانشیس کیا ہوتا ہے، دا تھاٹس اینڈ فیلنگس وی آر اویئر آف ان دا پریزنٹ موومنٹ. وہ تھاٹس اور وہ فیلنگس جو ایز اے پریزنٹ موومنٹ میں ہم لوگوں کو پتا ہے، ہم لوگ اویئر ہیں اس فیلنگ سے، تو دیٹ از کانشیس. دین سیکنڈ آ جاتی ہے پری کانشیس. پری کانشیس کیا ہوتی ہے، میموریز آر تھاٹس دیٹ آر ناٹ کرنٹلی ان آر اویئرنیس بٹ کین ایزیلی ریکالڈ. کہ وہ موومنٹس یا وہ میموریز جو ہیں وہ ابھی تک ہم اویئر نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو ایزیلی ریکالڈ کر لیتے ہیں. ویسے اس طرح کی ایک ایگزامپل ایسے بھی آتی ہے کہ جب ہم ایگزامس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم پیپر دیکھتے ہیں نا، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہوتا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ میموریز ریکال کر لیں گے اور پیپر لکھ دیں گے. دیٹ از اے اسٹیج جو ہم لوگ مڈ میں ہوتے ہیں، نہ ہم کانشیس ہوتے ہیں نہ ہم انکانشیس ہوتے ہیں. تو انکانشیس میں آ جائے گا دا ویسٹ ریپوزیٹری آف تھاٹس میموریز دیٹ ڈرائیوز انفلوئنس اور بیہیویئر وداؤٹ آور اویئرنیس. انکانشیس تھاٹس وہ ہوتی ہیں جو ہم لوگ جو ہیں اویئر نہیں ہوتے ہیں. موسٹلی اس میں جو ہے سائیکولوجسٹ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے تھاٹس جو ہوتی ہیں نا ریپریسڈ کی ہوتی ہیں. ریپریس کی ہوتی ہے مینس کہ ہم لوگ ایک تھاٹ کو دبا دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، جو آگے جا کے ہمارے کوئی بھی ایک بڑی پرابلمٹک وے بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگوں نے اگزامپل دیا ہوا ہے، آپ لوگ اپنے ٹیچرس بھی ہم لوگوں کو ایک بہت اچھے طریقے سے اس چیز کی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر سپوز ہمارے ساتھ اس ٹائم کچھ ہوا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں چھوڑو پر، مینس کہ ہم لوگ اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں تو ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے. تو وہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نا وہ ریپریسڈ ہوتی رہتی ہیں. تو انکانشیس میں ہماری وہ بھی تھاٹس ہوتی ہیں جو ہم لوگ ریپریس کر دیتے ہیں، جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. آگے آ جاتی ہے دا ٹرائپارٹائٹ سائیک، جس کے اندر ہمارا ایٹ ایگو اینڈ سپر ایگو آ جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی ہم تھیریز پڑھ رہے ہیں نا یہ ہم لوگ پرسنالٹی سائیکولوجی کی بک کے اندر بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایٹ دا پریمیٹیو انسٹنکٹل پارٹ آف دا سائیک سیکنگ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. ایٹ وہ ہوتی ہے کہ جو پرسن امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہیے اس کو فوراً وہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایٹ میں آ جاتا ہے موسٹلی چائلڈ. اس میں جو ہے وہ چائلڈ کی ایگزامپل لی جاتی ہے کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اب اس کو رویا ہے نا تو اس کو فوراً وہ چیز چاہیے، گریٹیفیکیشن چاہیے. لائک اس کو رویا ہے تو ہم نے اس کو دودھ دینا. تو دیٹ از لائک اے ایٹ. ایگو دا ریشنل پرابلم سالونگ پارٹ دیٹ میڈیٹس بٹوین دا ایٹ اینڈ دا ایکسٹرنل ورلڈ. یہ وہ پرابلم سالونگ پارٹ ہوتا ہے جو ایٹ اور ایکسٹرنل ورلڈ کے مڈ میں ہوتا ہے. اینڈ سپر ایگو the moral, concise, driven part that internalize social, societal terms, norms and values. superior ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سوسائٹل نارمز اور ویلیوز کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے، کہ جس میں جو ایک پرسن ہوتا ہے بہت زیادہ سوشل ویلیوز کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس میں ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے نا اسٹڈی کرتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے نا تو موسٹلی ہم اس کے تھرو بھی جو ہے نا ایک پرسن کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ کچھ ہوتا ہے جس پرسن کے اندر بہت زیادہ ایگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسٹرا ایگو ہوتی ہے، کچھ بہت زیادہ کسی کے اندر سپر ایگو ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو بیلنس بھی کروانا ہوتا ہے. پھر آ جاتی ہے سائیکو سیکچوئل اسٹیجز.
اب اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ آپ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ سائیکو سیکشل اسٹیجز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا لنک بنے گا سوشل سائیکالوجی سے؟ تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس کا لنک کیا بنتا ہے. اب سپوز یہاں پہ جتنی بھی ان اسٹیجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ فکسیشنس رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو آگے جا کے ہمارے لیے پرابلم بنتی ہے، تو وہ ہمارے سوشل لائف کے اندر بھی ایک پرابلم بن سکتی ہیں، ہمارے جو انٹریکشن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. تو یہ وہ اسٹیجز ہیں سائیکو سیکشل اسٹیجز. فرسٹ ون آتی ہے اورل اسٹیج. فوکس آن دا ماؤتھ ایز اے پرائمری سورس آف پلیئر اینڈ دا گریٹیفیکیشن. اورل اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ماؤتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری پرائمری سورس ہوتا ہے ہمارا پلیئر کا. یہ جو ایک بچہ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کی سارے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ماؤتھ سے ہوتی ہیں، بیکاز اس نے کھانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، وہ اس سے کیا ہے، ماؤتھ ہے. اگر یہاں پہ فکسیشن رہ جائے تو کیا پرابلم ہوتی ہے، وہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا آج. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو انگوٹھا چوس رہے ہوتے ہیں، وٹ ڈز مین، اس کی جو ہوتی ہے نا وہاں پہ کوئی نیڈ رہ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پرسن ایسا کر رہا ہوتا ہے. آپ لوگ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں، سوسائٹی کے اندر دیکھیں، ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے تک بھی انگوٹھا چوستے ہیں. دین سیکنڈ اسٹیج آ جاتی ہے اینل اسٹیج. ایمفسس آن کنٹرول اینڈ ماسٹری اوور باڈلی فنکشنز اسپیشلی باؤل موومنٹس. یہ جو ہے ایک پرسن جو ہے اس میں باؤل موومنٹس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، ماسٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تھرڈ آ جاتی ہے فیلک اسٹیج. فکسیشن آن دا جینائٹلز اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف دا اوڈیپس اینڈ الیکٹرا کمپلیکس. اس میں فکسیشن آ جاتی ہے جینائٹل ڈیولپمنٹ کے اندر، جیسے کہ اوڈیپس اور الیکٹرا کمپلیکس ہو جاتی ہے. فورتھ ون آ جاتی ہے لیٹنسی اسٹیج. سیکچوئل انٹرسٹ آر ریپریسڈ اینڈ اٹینشن شفٹس ٹو ادر ایریاز آف دا ڈیولپمنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیکچوئل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو وہ ریپریسڈ ہو جاتے ہیں، جو ہمارے اٹینشن آف ایریاز ہوتے ہیں نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اینڈ لاسٹ ون آ جاتی ہے جینائٹل اسٹیج. میچور ہیلدی سیکچولی ڈیولپس اینڈ انٹرا پرسنل ریلیشن شپ بیکم دا فوکس. اب کیا ہے کہ ہم لوگ سارے گزر چکے ہیں، جینائٹل اسٹیج ہوتی ہے، لاسٹ اسٹیج آ جاتی ہے جس میں پرسن فلی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اسکول، اس کا ورک، ہماری جو سوشل لائف ہے وہ ہوتا ہے، مینس کہ اس کا جو فوکس ہو جاتا ہے نا وہ انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہو جاتے ہیں، فرینڈس، فیملی، اس طرح کا انٹرسٹ آ جاتا ہے، وہ اپنی جو لائف ہوتا ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے. دین آ جاتا ہے ڈیفینس میکانزم. ڈیفینس میکانزم کے اندر آ جاتا ہے ریپریشن، ڈینائل، پروجیکشن، ریشنلائزیشن. اب ریپریشن کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں ڈسکس کر کے بتایا تھا کہ انکانشیس مائنڈس میں ہماری موسٹلی وہ بھی تھاٹس ہوتی ہیں جس کو ہم ریپریسڈ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ انکانشیسلی پشنگ انپریگنٹ تھاٹس اور میموریز آؤٹ آف اویئرنیس. کہ ہم لوگ وہ میموریز، وہ تھاٹس انکانشیسلی پش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب جب ہم لوگ اپنی اسٹڈی کرتے تھے اس سیریز کو، تو ہمارے ٹیچرس کہتے تھے کہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہوتے ہیں نا وہ خود سولو کرنا سیکھو. رہتے تھے نا آپ لوگ یہ کہیں کہ لائک ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، چھوڑو پڑھا، لائک جو چھوڑو پڑھا ہوتا ہے نا وہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہ جو میموریز ہوتی ہیں نا انپلیزنٹ میموریز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ شاید اتنی انپلیزنٹ نہ ہوں، لیکن آپ لوگ کیا کرتے کرتے آپ لوگ انکانشیس مائنڈ میں وہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نا اس کو بیچتے رہتے ہو. پھر سڈن ہو جاتا ہے کہ آپ کو اسٹریس آ جاتا ہے یا اس کی وجہ سے ڈپریشن آ جاتا ہے، لیکن آپ اس چیز سے اویئرنیس نہیں ہوتے ہیں. تو جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ یہی تو کام کرتا ہے کہ جو پرسن ہے نا اس کی ریپریسڈ تھاٹ کو باہر نکالتا ہے. آپ لوگ آدھا ٹھیک تو ویسے ہی ہو جاتے ہو کہ جب آپ کی ریپریسڈ تھاٹس ہوتی ہیں، جو انکانشیس تھاٹس ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں، آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہو. جب آپ اس کو ڈیل کر لیتے ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس سچویشن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو آپ لوگوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایزی گوئنگ ہو جاتی ہے. سیکنڈ ون آ جاتا ہے ڈینائل. ریفیوزنگ ٹو اکنالج اے پینفل اور تھریٹننگ ریئلٹی. کہ آپ لوگ جو ہو نا کسی بھی پینفل ریئلٹی کو نا ریفیوز کر دیتے ہو. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے، اگر آپ لوگ جاتے رہتے ہو مطلب لائک جنازوں پہ، کہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے نہیں ہیں نہیں یہ نہیں مرا، مطلب اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ لائک وہ ریفیوز کر ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر ہوتے، وہ پینفل ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر ہوتے کہ بھائی آپ کا جو لو ون ہے وہ فوت ہو گیا ہے. وہ ہوتی ہے ڈینائل اسٹیج، کہ آپ لوگ مطلب ڈینائی کر دیتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ڈینائل اسٹیج ہوتی ہے. پروجیکشن. ایٹریبیوٹنگ ونس اون اناسیپٹیبل تھاٹس اور فیلنگس ٹو ادرس. اس میں کیا ہے کہ جو آپ اپنی ان ایکسیپٹیبل تھاٹس اور فیلنگس ہوتی ہیں نا اس کو دوسرے پہ پروجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ایسے بھی تو کرتے ہیں نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنی بات جو ہے وہ کسی
اور کے نام سے آپ لوگ بتاتے ہو کہ بھائی وہ نا ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ ایسے کرتے ہو، تو جو آپ کی ان ایکسیپٹیبل تھاٹس ہوتی ہیں نا، وہ آپ کسی اور کا پروجیکشن کے اندر لا کے بتاتے ہو. اب ایسا اب ہر کوئی کرتا ہے، ایون آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ ہم لوگ اس کی اپنی بات بتانی ہوتی ہے لیکن آپ کسی اور کی بات کے ساتھ لگا کے بتا دیتے کہ بھائی وہ ایسا ہے، ایون وہ آپ لوگ ایسے ہوتے ہو. تو یہ پروجیکشن ہوتی ہے کہ اپنے انپلینگ تھاٹس کو جو ہے نا آپ دوسروں پہ لگا لیتے ہو. ریشنلائزیشن، creating logical explanation to justify one's behaviors or feelings. کہ آپ جو ہو لاجیکل ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہو کسی بھی فیلنگس اور بیہیویئرس کی. دین آ جاتا ہے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرئنس. اب ہم اس کو کیسے لنک کریں گے ہم لوگ سوشل سائیکالوجی کے ساتھ کہ ہمارے جو بھی ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے نا ہمارے اوپر بہت زیادہ ہماری سوشل لائف کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. مینس کہ ایک پرسن ہے، اس کا بچپن میں کوئی ٹراما گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا پراپرلی اس چیز کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہے، وہ آپ کی جو پرسنل لائف کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جن کے پیرنٹس کے اندر سیپریشن ہو چکی ہوتی ہے یا کوئی بھی بچپن جس کا بہت زیادہ انپلین گزرا ہوتا ہے، وہ بعد میں آنے والی لائف کے اندر بہت مشکل سے ریلیشن سٹارٹ کرتا ہے. کیوں؟ بیکاز اس کی پاسٹ لائف میں ایسا ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ کے جو ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا وہ آپ کی آنے والی زندگی کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی جو بچپن ہے، آپ کا چائلڈہڈ پیریڈ ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے تو آپ کی جو اگلا لائف ہے نا وہ آپ کا بہت اچھا گزرے گا، آپ کے اندر کانفیڈینس ہوگا. تو ہم لوگ کو اکثر دیکھتے ہیں اٹیچمنٹ اسٹائل. The quality of early caregiver-child relation shapes an individual's ability to form healthy attachments later in life. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا پیرنٹس چائلڈ ریلیشن شپ ہیلدی ہوگا تو آپ ایک ہیلدی لائف لیٹر ان لائف گزار سکو گے. Trauma and abuse. Traumatic experience during childhood can have a long-lasting impacts on an individual's personality, relations, and a mental health. اگر کوئی پرسن جس میں چائلڈہڈ میں اس نے کوئی بھی ٹراما فیس کیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ابیوز ہوا ہے تو اس کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. اس کی جو پرسنالٹی شیپ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے کسی بھی ٹراما کا. کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بچپن میں بن جاتی ہے، مطلب سگمنڈ فرائڈ کے اکارڈنگلی آپ 5 سال ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. آگے آگے چلتے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں پرسنالٹی بنتی ہے. آگے کارل یونگ آئے گا، وہ یہ کہے گا کہ اتنی دیر کے اندر پرسنالٹی بنتی ہے. تو جس کے آپ کے جو چائلڈہڈ کے اندر جو آپ کی پرسنالٹی بننی ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ کو کوئی ٹراما فیس کیا ہے نا تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. آپ کی پرسنالٹی بہت زیادہ افیکٹ پڑتی ہے. مینس کہ اگر جس کا ایک ہیلدی چائلڈہڈ گزرا ہے نا وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا، میچور ہو جائے گا، وہ اپنی لائف کو بہت زیادہ کسی اور ویسے دیکھے گا ردر دین جس بچے کا جو ہے وہ ٹراما فیس کیا ہو. پیرنٹنگ سٹائلز. The way parents discipline, neuter, and communicate with their children influence the child's developing sense of self and social skills. اب پرنٹنگ سٹائلز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑتے ہیں. اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اتھارٹیٹیو پرنٹنگ سٹائل ہے، صرف پرنٹنگ سٹائل ہے، کہ جس طرح کا پرنٹنگ سٹائل ہوگا نا اسی پرنٹنگ سٹائل کا جو چائلڈہڈ ہے، جو بچہ ہے نا اس کی لائف ہوگی، اس کی سوشل اسکلس ہوگی، اس کی ڈیولپنگ صرف ہوگی جس طرح کا پرنٹنگ سٹائل اس نے بچپن میں فیس کیا ہوگا. Sibling dynamics. The interactions and relations between siblings can significantly affect an individual's social development and behavior patterns. آپ کا سبلنگ کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہے، اس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے، یہ بھی آپ کی جو سوشل اسکلس ہیں نا اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹرانسفیرنس اینڈ ریلیشن شپس. ٹرانسفیرنس اینڈ ریلیشن شپس کے اندر آتا ہے پروجیکشن. یہ ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا تھا کہ انکانشیسلی ایٹریبیوٹس ونس فیلنگس اور ٹریٹس ٹو ادرس. آئیڈینٹیفیکیشن اڈاپٹنگ دا کریکٹرسٹکس بیہیویئرس اور ایٹیٹیوڈس آف اندر پرسن. کہ آپ جو ہو کسی اور پرسنس کے بیہیویئرس اور ایٹیٹیوڈس کو اڈاپٹ کرتے ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ بچپن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچے بہت کرتے ہیں، کوئی ٹیچر فیوریٹ ہوتی ہے نا وہ بچے جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون اب بھی کہ آپ لوگ فرینڈس کا گروپ ہے نا کہ کوئی فرینڈس ہے جو بہت زیادہ اس کے اندر نظر آتی ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہم لوگ بھی کرتے ہیں. آپ لوگ رائٹنگ سٹائل کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو، فیشن سٹائل کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس میں کیا آتا ہے آپ دوسرے پرسنس کی ایٹیٹیوڈس کو کاپی کرتے ہو. ٹرانسفیرنس.
redirecting feelings and attitudes from one person to another, often a therapist. कि आप अपनी जो फीलिंग्स और एटीट्यूड्स है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र करते हो. रोल ऑफ अ थेरापिस्ट, अब इसके अंदर रोल ऑफ थेरापिस्ट क्या होगा एट द एंड? अगर हम लोग देखें, अगर सपोज एक कोई पर्सन है, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा गुजरा है, अब उसमें रोल ऑफ थेरेपी क्या होगी कि थेरापिस्ट का रोल क्या होगा? एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड द शेयर द फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट. कि आप एबिलिटी हो आपके अंदर कि आप अंडरस्टैंड कर सको किसको? क्लाइंट को. न्यूट्रलिटी, maintaining an objective and impartial stance to avoid influencing the client's process. Reflection, providing thoughtful feedback and insights to help the client gain self-awareness. Confidentially, ensuring the client's trust and privacy are protected throughout the therapeutic process. इसमें थेरेपिस्ट का रोल ये है कि उसको बताएगा कि हम आपकी जॉब भी पाते हैं, हम उसको प्राइवेट रखेंगे, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है. उसको सेल्फ अवेयरनेस देंगे, उसको कहेंगे कि किस तरीके से आपने ठीक होना है, मीन्स कि थेरेपिस्ट का प्रोसेस है वो सारा होगा. क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस, lack of empirical evidence, Freud's theories are based on clinical observations rather than rigorous scientific testing. अब कहते हैं कि जो फ्राइड की थीरीज है ना वो सारे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के बेस पे है, उसकी कोई भी साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं है, उसने सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ये सारा काम किया. Phallocentric biasness, Freud's theories are perceived as overly focused on male development and sexuality. जो फ्राइड्स की थीरी है ना वो ज़्यादा फोकस करती है मेल डेवलपमेंट के ऊपर. Emphasis on childhood, the importance placed on early childhood experience may neglect the impact of later impact life events. इसमें इन्होंने, अगर आप फ्राइड की थ्योरी को ओवरऑल डिस्कस करें, जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंदर भी डिस्कस करेंगे, कि जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया है, ठीक है ना. बाद में आने वालों ने ये भी कहा था कि आगे जाके भी तो आपके अंदर एक्सपीरियंस आप कुछ कर सकते हो ना, मीन्स कि आप अडल्ट में चले गए हो, आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा गुजरा है, लेटर ऑन आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. डिटर्मिनिस्टिक व्यू, Freud believes in the overwhelming influence of the unconscious mind can be seen as overly deterministic. Freud's के जो बिलीफ है ना वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस है, मीन्स के rather than इसमें ये बताया गया हुआ है कि फ्रॉइड्स की थीरीज की क्या लिमिटेशंस हैं, कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फोकस किया था. क्यों? मीन्स कि जो फर्स्ट पर्सन था जिसने जो है साइकोडायनेमिक अप्रोच दी थी, साइको एनालिसिस दिया था, इसने कैसे देखा था, इसने ये इसी तरीके से ना जस्ट किया था कि एक पर्सन आता है कि उसको मेडिसिन देता था, तो जब मेडिसिन नहीं काम करती थी तो उसने देखा कि जब उसके प्रॉब्लम सुनता है ना तो वो पर्सन ज़्यादा सही तरीके से ठीक होता है. फिर ये उसने देखा था कि जो पर्सन्स के जो चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से उनके पर्सन्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. तो बाद में लोगों ने ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, बाद में भी हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है. लास्ट में नहीं होता कि इन्होंने सिर्फ मेल डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस किया था. हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है. अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर. अल्लाह हाफिज़.